अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 9 जून है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुनहरफ रुकन आमर लियाकत हुसैन, पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। पाकिस्तान के अंदर मॉर्निंग शो, रमज़ान ट्रांसमिशन या बाकी इस्लामिक शो में एक बड़ा नाम आमर लियाकत हुसैन की वफ़ात हो चुकी है। आमर लियाकत हुसैन की वफ़ात कैसे हुई? क्या ये एक नेचुरल डेथ थी, एक तबई मौत थी, या ये कत्ल था? अगर ये नेचुरल डेथ थी तो ये मौत कैसे हुई, वजूहात क्या बनी, इस हवाले से हमने बात करनी है। आमर लियाकत को पाकिस्तान या दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। आमर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए थे और उनकी उम्र 51 से 52 साल थी। आमर लियाकत हुसैन मुशर्रफ के दौर में मेंबर कौमी असम्बली भी रहे थे, यानी 2002 से लेकर 2007 तक, और उस वक्त उन्हें वजीरे मजहबी अमूर भी बनाया गया था। फिर 2018 से लेकर अभी तक वो मेंबर कौमी असम्बली थे पीटीआई के टिकट पर, और फिर आखिर में वो पीटीआई के लोटे हो गए थे, यानी उन्होंने खान साहब को वोट देने से इनकार किया था और नवाज शरीफ और जरदारी से हाथ मिला लिया था। आज अचानक ये खबर आती है कि आमर लियाकत हुसैन की मौत हो चुकी है। चंद दिन पहले भी आमर लियाकत हुसैन खबरों में थे अपनी चौथी बीवी की वजह से, दानिया शाह या दानिया मलिक, जिन्होंने ये दावा किया था कि ये ड्रग्स लेते हैं, ये नशा करते हैं, ये रात भर ये बिना कपड़ों के फिरते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, यानी हर तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो दानिया ने, यानी इनकी बीवी ने लगाए थे आमर लियाकत हुसैन पर कि ये मुझे बाकी दोस्तों के सामने पेश करने का भी कहते हैं, और बहुत ही यानी गलीज और घटिया इल्जामात लगाए गए थे और खुला का दावा भी किया गया था। उसके बाद अचानक ये खबर आ गई है कि आमर लियाकत हुसैन की वफात हो चुकी है। अच्छा जी, आमर लियाकत हुसैन को 2013 में दुनिया के 500 बाअसर अफराद की लिस्ट में भी शामिल किया गया था कि दुनिया में जो 500 अफराद है, बड़े बाअसर अफराद, उनमें आमर लियाकत हुसैन का भी शुमार होता है, क्योंकि आमर लियाकत ने जियो, जंग ग्रुप, बोल और बाकी मीडिया हाउसेस पर काम किया, और ये अपने दौर के, अपने वक्त के, चाहे मॉर्निंग शो हो जाए, चाहे रमज़ान ट्रांसमिशन हो जाए या आलिम ऑनलाइन हो जाए, तो उसमें इन्होंने बड़ा नाम कमाया। हालांकि ये शुरू से मुतनाज़ा रहे, शुरू से इन्होंने मज़हब का इस्तेमाल किया, शुरू से इन्होंने गालियाँ देना और तरह तरह की गलाजत इनसे मनसूख की जाती रही, और हर दौर में इन पर इल्ज़ामात लगते रहे कि इन्होंने किसी भी मासूम लड़की का फ़ायदा उठाया है और निकाह का झांसा देकर ज़्यादती किया या लड़कियों को इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के इल्ज़ामात आमर लियाकत हुसैन पर कोई नए नहीं हैं। आमर लियाकत के जो निकाह हैं, 4 निकाहों की तस्दीक हुई है, और इसके अलावा उन्होंने कितने निकाह किए हुए थे या क्या क्या किया हुआ था, वो भी एक लंबी फहरिस्त पाई जाती है। अच्छा जी, घर के मुलाजिम ये कहते हैं कि आज सुबह अचानक तबीयत ख़राब हुई आमर लियाकत की और आमर लियाकत बेहोश हो गए। ये घर के मुलाजमीन इस वक्त बता रहे हैं। अच्छा, कुछ मुलाजमीन उनके ये कहते हैं कि आमर लियाकत हुसैन अपने कमरे के अंदर मौजूद थे और उनके कमरे से चीखने की आवाज़ें आती रही। वो किसी से फ़ोन पर लड़ाई कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उसके बाद उन्होंने कमरा बंद कर लिया। हम दरवाज़ा खटखटाते रहे, हम शोर करते रहे, और उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो हमने देखा कि आमर लियाकत हुसैन बेहोश थे। लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उस वक्त डॉक्टर ने जब एग्ज़ाम किया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको मुर्दा लाया गया था। तो ये आमर लियाकत हुसैन के हवाले से बताया जा रहा है। कुछ उनके जो ज़ाती मुलाजमीन हैं वो ये कह रहे हैं कि आमर लियाकत हुसैन को पिछले 1 दिन से दिल की तकलीफ थी
اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور ایک ہفتہ پہلے، چند ہفتے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ عامر لیاقت حسین کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ ہسپتال گئے ہیں۔ اب اس کی بڑی وجہ ان کی اپنی یہ تیسری یا چوتھی بیوی بھی تھی۔ عامر لیاقت حسین پر جس طرح سے انہوں نے حملے کیے تھے، اور یہ پہلی بیوی تھی جو اتنا کھل کر بولی تھی۔ طوبہ شاہ، تو جو سیدہ طوبہ تھی، وہ اتنا کھل کے نہیں بولی، اور ان کی پہلی بیوی اور ان کے بچے بھی عامر لیاقت سے ڈسٹرب رہتے تھے، کیونکہ ان کے بچے اپنے والد کو ڈس اون کر چکے تھے کہ ہر جگہ پہ آئس کا نشہ کر کے پہنچ جانا، ہر جگہ پہ غلط الفاظ بولنے، اور خاص طور پہ عمران خان جنہوں نے عزت دی، ممبر قومی اسمبلی بنا دیا اور ساتھ دیا، پروموٹ کیا، اور ان کا جب ساتھ نہیں دیا تو پھر پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد عامر لیاقت حسین کو اس وقت بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ تو عامر لیاقت حسین کے انتقال کی تصدیق ان کے ذاتی ملازم جاوید نے کی ہے۔ اچھا جی، خداداد کالونی کے اندر ان کا گھر تھا، اس گھر سے ایمبولینس کے ذریعے منتقل کیا گیا تھا انہیں ہسپتال، اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ مردہ حالت میں انہیں واپس لایا گیا تھا، ہسپتال لایا گیا تھا۔ عامر لیاقت کے ڈرائیور نے پولیس کو طبیعت خرابی کی اطلاع دی تھی۔ دیکھیں، پولیس کو کیوں اطلاع دے گا جب طبیعت خراب ہوگی؟ تو اس سے صاف لگتا ہے کہ عامر لیاقت کی وفات ہو چکی تھی، اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی ہے۔ عامر لیاقت کے ڈرائیور نے پولیس کو طبیعت خرابی کی اطلاع دی اور بتایا کہ ان کے کمرے سے گزشتہ روز چیخنے کی آوازیں بھی آئیں۔ پولیس کے مطابق عامر لیاقت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا، جس کے بعد میت کو ورثاء کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت کے گھر سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، ان کے ملازمین اور ڈرائیور سے بیانات لیے جائیں گے، اور قومی اسمبلی کی جو کارروائی ہونی تھی وہ بھی آج ملتوی ہو چکی ہے عامر لیاقت کی وفات کی وجہ سے۔ تو دل کی تکلیف بھی انہیں ہو رہی تھی، اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عامر لیاقت حسین ڈرگز بھی لیتے تھے، اور چیخنے کی آوازیں جہاں تک ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی چوتھی یا تیسری یہ جو بیوی ہے اس کو منا رہی ہوں، اس کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہو۔ تو دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ عامر لیاقت حسین کو ٹارچر اتنا کیا گیا، وہ تکلیف کے اندر اتنا تھے، اور اس کے بڑی وجہ فائنینشیل ایشوز بھی ہو سکتی ہیں۔ عامر لیاقت حسین کو کوئی رمضان ٹرانسمیشن بھی نہیں ملی، میڈیا پر بھی کوئی شو نہیں مل رہا تھا، اس وجہ سے بھی وہ غصے میں تھے، اور چند دن پہلے انہوں نے اعلان بھی کیا تھا میں ملک چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی ایک ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا کہ عامر بھائی نہ جائیں، اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کہا کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ مجھے فورس کر رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر نہ جائیں، تو اس وجہ سے میں ملک چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ تو عامر لیاقت کو کل ملا کے اگر ڈسکس کیا جائے تو عامر لیاقت حسین خاصے جو ہیں وہ متنازع تھے، وہ نشہ بھی کرتے تھے جو حقیقت ہے، اور سویئر قسم کا نشہ بھی کرتے تھے، اور جب آپ زیادہ ڈرگز لیتے ہیں اور خطرناک ڈرگز لیتے ہیں تو یہ ڈرگز آپ کو پاگل کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ نہ مل سکیں تو پھر آپ چیختے ہیں، اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جب آپ زیادہ ڈرگز لیتے ہیں تو یہ آپ کے دل کی بیماریوں کے لیے بھی، دل کی بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت کی ہر لحاظ سے طبعی موت تو نہیں تھی، ڈرگز تھے، تو پھر بھی ظاہر ڈرگز کی وجہ سے دل کی بیماری ہوئی، یا اگر ان پر اتنا مینٹلی پریشر تھا تو اس کو آپ قتل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر آپ کسی کو، قتل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو گولی مار دیں، قتل اگر آپ کسی کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ مارے جاتے ہیں، تو اس کو بھی آپ قتل ہی کنسیڈر کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے اس وقت رانا ثناء اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے نیب میں ترامیم کی اور الیکشن ایکٹ کے اندر اور باقی جو FATF کے قوانین کے حوالے سے ترامیم کی، تو شاہ محمود قریشی خود چل کر ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ نے جو ترامیم کی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر پاگل عمران خان نہیں مانتا۔ تو یہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے عمران خان صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کہ پاگل عمران خان نہیں مانتا، آپ جو کر رہے ہیں ویسے ٹھیک کر رہے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔